من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اس لیے کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آئے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں. یہ کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو. بخش دے گا اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور مؤخر کر دے گا ڈھیل دے گا تم کو ایک مقررہ مدت تک. بے شک اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو پھر ٹلتا نہیں ہے. کاش کہ تم جانتے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا دعوت دی مگر میرے بلانے سے وہ مزید دور بھاگتے رہے اور جب میں نے انہیں بلایا تاکہ آپ ان کو بخش دیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے سر پر اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیا اور کفر شرک پر اڑے رہے اور غرور اور تکبر کیا. پھر میں نے انہیں علل اعلان پکار کر کے بلایا. پھر میں نے ان کو کھول کر کے اور ان کو چھپ کر کے ہر طریقے سے سمجھایا. میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے
وہ برسائے گا تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش، اور بڑھا دے گا تم کو مال کے اعتبار سے اور بیٹوں کے اعتبار سے، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیوں تم اللہ تعالیٰ کے لیے بڑائی اور وقار کی امید نہیں کرتے، جبکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ایک تہ بتہ، اور چاند بنایا آسمان میں روشن، اور سورج بنائے چراغ جلتا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اگایا تم کو زمین سے اگانا، پھر تمہیں لوٹائے گا اسی مٹی اور زمین میں، اور پھر تمہیں نکالے گا مٹی سے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا تاکہ تم اس پر چلو کشادہ راہوں سے۔ یہ سورہ نوح ہے جس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع۔ ایک رکوع کی میں نے تلاوت کی اور ترجمہ کیا۔ اس سورت کا نام ہے نوح، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے موسوم۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کی پہلی آیت میں نوح علیہ السلام کا نام بھی اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے پہلے رسول ہے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اس کے بعد اور بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے، لیکن سب سے پہلے رسول بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نبی اور رسول کا جو فرق ہے وہ اس سے پہلے میں بتا چکا کہ نبی خبر دینے والا ہوتا ہے اور رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے، تفسیری روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ شرک کا آغاز نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ یہ جو اللہ کے ساتھ اور چیزوں کی بھی پوجا ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو بھی شریک کیا جاتا ہے، یہ لعنت اور یہ بگاڑ اور خرابی نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی تھی۔ اس قوم کی طرف اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ جاؤ انہیں شرک سے روکو، انہیں ایمان کی اور توحید کی دعوت دو۔ نوح علیہ السلام اس پر اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی قوم کی طرف پہنچے تھے، اور نوح علیہ السلام نے قوم کو جا کر کے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں نافرمانی اور شرک سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ایمان کی دعوت دی کہ تم ایمان قبول کر لو، اگر ایمان قبول نہیں کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا، اور یہی اللہ پاک کا حکم تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ کیوں؟ انذر قومک، اپنی قوم کو آپ ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، اپنی قوم کو ڈراؤ اللہ کی گرفت اور پکڑ سے، اس سے پہلے کہ ان پر اللہ کا دردناک عذاب آئے۔ ظاہر بات ہے یہ شرک کے ساتھ اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے، اس کے بعد عذاب آ جاتا ہے، اور جب عذاب آتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے، اس لیے ان پر دردناک عذاب آئے اس سے پہلے آپ ان کو ڈراؤ۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، کہا کہ یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہ میری قوم میں تمہاری طرف کھلا کھلا ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں آیا ہوں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے۔
اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، شرک سے رک جاؤ، واتقوہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ اور میری اطاعت و فرما برداری کرو، یعنی میں تمہیں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں اور جو پیغام اللہ پاک کی طرف سے لے کر کے آیا ہوں تم اسے مانو اور ان باتوں میں میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ ہوگا کیا؟ مان لینے کی وجہ سے یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم اگر ایمان لے آؤ گے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت پر تم ایمان لے آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بڑھا دے گا، تمہاری عمر بڑھا دے گا۔ اب ظاہر بات ہے ایک آدمی کی عمر 50 سال ہے، اللہ نے وعدہ کیا کہ تم ایمان لاؤ گے تمہاری عمر بڑھا دیں گے، 100 سال کر دیں گے۔ 50 سال میں جو نافرمانی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کا تمہیں موقع دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحسنات تزیدکم عمرہ، کہ نیکیاں تمہاری عمر کو بڑھا دیں گی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا یہ پیغام ان کو پہنچایا کہ دیکھو تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، ہوگا یہ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، دوسرا انعام یہ عطا کرے گا تمہاری عمر بڑھا دے گا، تمہاری عمر بڑھا دے گا۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ عمر میں اضافہ نہیں ہوتا، جو وقت اللہ پاک نے مقرر کیا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، عمر اتنی ہی رہے گی، لیکن اللہ مہلت دے گا، مؤخر کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت دے گا۔ برکت دینے کا مطلب یہ ہے کہ عمر اتنی ہی رہے گی، لیکن ایک آدمی اتنی عمر میں جتنا کام کرتا ہے تم اس سے کئی گنا زیادہ کام کر لو گے، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور ڈھیل دے گا تم کو، مہلت دے گا تم کو ایک مقررہ مدت تک۔ سن لو جب اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے تو پھر مؤخر نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی طرف سے اگر پکڑ آ گئی، عذاب آ گیا تو عذاب شروع ہو جانے کے بعد پھر ٹلتا نہیں ہے۔ کاش تم لوگ اس بات کو سمجھتے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ فریاد کی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے پروردگار میری قوم کو میں نے رات دن تیری طرف بلایا، ایمان کی دعوت دی، شرک سے ہر ممکن روکنے کی کوشش کی، میں نے اپنی قوم کو سمجھانے میں رات دن ایک کر دیا، کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن اس کا رد عمل اور ریئیکشن یہ ہوا کہ بجائے وہ میری بات ماننے کے مجھ سے اور دور بھاگنے لگے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، نہیں بڑھایا ان کو میرے بلانے نے مگر بھاگنے کی طرف، یہ بھاگتے ہی رہے۔ اور جب جب میں نے ان کو بلایا تاکہ آپ انہیں بخش دیں، وہ میری بات مان لے، ایمان لے آئیں، اطاعت پر آ جائیں تو آپ ان کے گناہوں کو بخش دیں، یہ میں نے کوشش کی۔ تو جب جب میں ان کو بلاتا اور آواز دیتا تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال کر کے اس طرح رہتے تھے کہ میری آواز ان تک نہ پہنچے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اور اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیتے تھے یا ڈھانٹا باندھ لیتے تھے، آواز ان تک نہ پہنچے، منہ چھپا لیا کرتے تھے تاکہ پہچانے نہ جائیں۔ وَأَصَرُّوا اور کفر اور شرک پر اڑے رہے،
واستکبروا استکبارا، اور غرور و تکبر کیا، تیری اطاعت و فرما برداری کی طرف نہیں آئے. پھر میں نے ان کو پکار پکار کر کے بلایا، وہ اپنے کان بند کرتے تھے، میں چلا کر کے ان کو دین کی دعوت دیتا تھا. ثم اعلنت لهم، اور میں نے ان کو علل اعلان بلایا، اجتماعی طور پر مجلس میں جا کر کے ان کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے انفرادی طور پر الگ الگ مل کر کے ان کو دعوت دینے کی کوشش کی. سب راستہ اختیار کیا. میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، وہ بڑا بخشنے والا ہے. تم اگر بخشش چاہو گے تو ہوگا یہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں بڑھا دے گا مال کے اعتبار سے، یعنی تمہیں مال پہلے سے زیادہ عطا کرے گا. وَبَنِينَ، اور بیٹے تمہیں دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات کھیتیاں بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی کی قلت اور پریشانی ہے. تو فرمایا استغفار کیا کرو، کثرت سے استغفار کرو. چلا گیا. دوسرا شخص آیا، اس نے اپنی تنگدستی محتاجگی کی شکایت کی. میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کثرت سے پڑھو. تیسرا شخص آیا، کہنے لگا کہ میرے بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، بیٹے نہیں ہیں. فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں اللہ سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار پڑھو، اللہ بیٹا دے گا. ایک آیا، کہنے لگا کہ کھیتی باڑی جو ہے جیسی ہونا چاہیے ویسی نہیں ہوتی، جیسی فصل اگنا چاہیے ویسی فصل نہیں آتی. فرمایا استغفار پڑھو. ایک نے آ کر کے کنویں میں پانی کی کمی کی شکایت کی، تو فرمایا استغفار کرو. اب وہ چلے گئے. جو لوگ مجلس میں بیٹھے تھے کہنے لگے یہ کیا بات ہے، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. سب کو آپ نے استغفار ہی بتایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ نسخہ میرا نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ تو اللہ پاک کا دیا ہوا نسخہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، وہ بڑا بخشنے والا ہے. تم کثرت سے استغفار کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں میں اضافہ کر دے گا. وَبَنِينَ، اولادوں میں نرینہ اولاد دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہاری کھیتیاں اور تمہارے باغوں کو سنوار دے گا، زیادہ فصل آئے گی، زیادہ پھل آئے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے زمین میں پانی جاری کر دے گا. میں نے بتایا تھا پیچھے نہریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک زمین کے اوپر ہوتی ہے جو ہمیں دکھائی دیتی، اور ایک اللہ تعالیٰ زمین کے اندر پانی کو چلاتا ہے کم و بیش، جس کی وجہ سے کنووں کے اندر پانی آتا ہے، جس کو ہم سوت کہتے. تو استغفار کی کثرت سے یہ ساری نعمتیں اللہ پاک عطا کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر روزانہ انسان 300 مرتبہ صبح اور 300 مرتبہ شام میں استغفار پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے سارے مسئلے تو حل کر دیں گے، آخرت کے مسئلے بھی اللہ پاک حل کر دیں گے. 300 مرتبہ صبح اور 300 مرتبہ شام استغفار پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. ظاہر بات ہے ہم دنیا میں بھی محتاج ہیں، آخرت میں بھی اللہ کے کرم اور رحم کے محتاج ہیں، تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی.
کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم امید نہیں رکھتے اللہ سے بڑائی کی؟ اللہ تعالیٰ تمہارے وقار میں، تمہارے درجے میں، تمہاری قدر و منزلت میں اللہ اضافہ کر دے گا۔ وقد خلقکم اطوارا، اللہ نے تمہیں الگ الگ طریقے سے پیدا کیا۔ پہلے نطفے سے وجود عطا کیا، ماں کے پیٹ میں نطفہ پہنچا، پھر اس سے اس کو علقہ کیا، یعنی یہی خون کی شکل میں تبدیل ہو گیا، پھر اس کو مضغے کی شکل دی کہ خون کا یہ جمع ہوا خون گوشت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے مکمل انسان بنایا، شکل عطا کی، آنکھ، ناک، کان، منہ، زبان، ہاتھ، پیر، پورا جسم اللہ نے بنایا، خلق تام عطا کیا، پھر اس دنیا میں اللہ پاک نے تمہیں بھیجا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے تمہیں طور بطور پیدا کیا، پہلے کچھ تھے، پھر اللہ نے کوئی شکل دی، پھر اس کو نئی شکل دی، پھر اس کو اللہ نے نئی شکل دی، اس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے تہ بتہ، وجعل القمر فیہن نورا، اور ان آسمانوں کے اندر اللہ نے روشن چاند رکھا۔ چاند نکلتا ہے، پوری دنیا کو ایک ہلکی سی خوشگوار روشنی عطا کرتا ہے۔ اندھیری رات میں جب چاند روشنی دیتا ہے، آپ بستی سے نکل کر کے اگر میدانی علاقوں میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ چاندنی کیا ہے، یا چھت پر جاؤ گے تو چھت پر تم کو چاندنی دکھے گی۔ روشن علاقے میں چاندنی کا اتنا احساس نہیں ہوتا، جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ وجعل الشمس سراجا، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشن چراغ بنایا۔ اللہ نے اتنی روشنی عطا کی تاکہ ہم اس روشنی میں اپنا معاش حاصل کر سکے، کام کاج کر سکے، کاروبار کر سکے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تم کو زمین سے اگایا ہے، اگانا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی سے بنایا تھا، اور وہ ہمارے جد امجد ہیں، انہی سے انسانوں کے وجود کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو ہماری اصل بھی مٹی۔ دوسری تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ تمہارے جسم میں جو منی تیار ہوتی ہے، جو نطفہ تیار ہوتا ہے جس سے بچہ وجود میں آتا ہے، یہ زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے تم کھاتے ہو، اس سے یہ چیز بنتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ زمین سے ہی جڑی ہوئی چیز ہے، گیہوں ہو، چاول ہو، دالیں ہوں، دنیا بھر کی جتنی چیزیں ہمارے کھانے پینے میں آتی ہے وہ بالواسطہ زمین سے ہی تیار ہوتی۔ اس لیے اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا، اور تمہاری بقا بھی مٹی ہی کے ذریعے سے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں موت دے گا، مٹی میں پھر تمہیں لوٹائے گا۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر دوبارہ قیامت کے دن اللہ تمہیں اسی مٹی سے نکالے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، جیسے اپنے گھر میں ہم فرش لگاتے ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں، اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا، تم اس پر چلتے ہو، سفر کرتے ہو۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس میں کشادہ راستوں سے چلو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ذمہ داری دی، رسول بنا کر کے بھیجا، جاؤ اور اپنی قوم کو ڈراؤ اور سمجھاؤ۔
پیشاب کرتے وقت پیشاب کا قطرہ کپڑے پر لگ جائے تو 3 مرتبہ دھو لینے سے کیا کپڑا پاک ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ اور دھونے کی شکل یہ ہے کہ آپ جب اسے پانی سے دھو تو دھونے کے بعد جتنی طاقت تم میں ہے اتنا نچوڑ لو تاکہ اس میں جتنا پانی ہے نکل جائے، پھر دوبارہ دھو، پھر نچوڑو، پھر تیسری مرتبہ دھو، پھر نچوڑو تو پانی پاک ہو، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بائبل، توریت، انجیل اور زبور کون سی زبان میں اتاری گئی تھی یا لکھی گئی تھی؟ یہ عبرانی اور سریانی زبان میں تھی۔ یہ زبان اب ناپید ہو گئی ہے۔ یہودی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ زبان زندہ ہو جائے۔ زید قرآن پڑھتا ہے، ترجمہ اور تفسیر کا بھی مطالعہ کرتا ہے، لیکن ترجمہ اور تفسیر جاننے کے لیے بائبل جو کہ آسمانی کتاب ہے اس کا بھی سہارا اور حوالے لیتا ہے۔ تو کیا یہ زید کا یہ عمل کیسا ہے؟ آسمانی دوسری کتابوں کو ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی تصدیق بھی نہیں کریں گے، تردید بھی نہیں کریں گے۔ آسمانی کتابیں، کسی نے کہا کہ انجیل میں ایسا لکھا ہے تو ہم سن لیں گے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ توریت، انجیل، زبور یہ جو کتابیں ہیں جس حالت پر اللہ نے اتارا تھا اس حالت پر نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں سنایا گیا ہو وہ منزل من اللہ ہو، یعنی وہ بدلا نہیں گیا، تو ہم انکار کیسے کریں گے؟ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بعد میں بڑھایا گیا ہو، تبدیل کیا گیا ہو، تو ہم تصدیق کیسے کریں گے؟ اس لیے فرمایا خاموشی اختیار کریں گے۔ حج کے سفر کے لیے آپ نے پانی کا جہاز شروع کروانے کی کوشش کی تھی، اس تعلق سے کام آگے بڑھ سکتا ہے کیا؟ گورنمنٹ نے صاف صاف انکار کر دیا۔ پانی کا جہاز ہندوستان سے اب شروع کرنے کا پروگرام گورنمنٹ کا نہیں۔ کچھ مولانا نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ سخت مزاج ہوتے ہیں۔ میرے نبی کے مزاج نرم تھے، یہ سخت مزاج والے مولانا کس حدیث کو پڑھے ہیں؟ 2 فرقے میں لڑائی ہو جائے تو کیا شرائط لاگو ہوتی ہیں؟ دونوں طرف جان جاتی ہے کون شہید ہے اور کون قاتل ہے۔ جس کا قتل ہوا ہے وہ تو شہید ہے، یا اس کے پچھلے اعمال پر ہی حساب ہوگا۔ 2 مسلمان آپس میں اگر لڑیں اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو دونوں جہنمی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جس نے مارا ہے زندہ ہے اس کے بارے میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو مر گیا ہے وہ جہنمی کیسے؟ فرمایا کہ اس کی بھی جان لینے کی نیت تھی، اس کو موقع نہیں ملا۔ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں پھر سے کفر پھیل جائے گا تو حرم کے امام اور مدینے کے امام اہل کیا لکھا ہے معلوم نہیں، ساری دنیا میں کفر عام ہو جائے گا، بیت اللہ بھی منہدم کر دیا جائے گا، یہ حالات آئیں گے۔ زینب نام کی خاتون کو شادی کا 4 مہینہ ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ والدین کا 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ جہیز کا سامان زینب کو اجتماع میں ملا تھا اور آدھا سامان خاندان والوں نے دیا تھا، تو اس کے تمام جہیز کا سامان کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اگر بھائی بہن ہوں گے تو وہ وارث ہوں گے۔ شوہر کو حصہ ملے گا آدھا، اور آدھا اس کے بھائی بہنوں میں بٹے گا۔ دنیا کی خوبصورت لڑکی کو جنت میں کم حسن ملے گا کیا؟ اور دنیا کی بدصورت لڑکی کو زیادہ حسن ملے گا کیا؟ نہیں، دونوں کو اللہ کامل حسن عطا کریں گے، اس میں کمی بیشی نہیں رہے گی۔ اور مرد کیسے رہیں گے؟ مرد بھی خوبصورت ہوں گے، جردن مردن، یعنی داڑھی موچ ان کو بھی نہیں ہوگی،
33 سال کی عمر میں آدمی کیسا رہتا ہے؟ 30 سال کی عمر میں، 33 سال کی عمر میں بغیر موچھ اور داڑھی کے اس جیسی حیثیت اللہ عطا کرے گا۔ کوئی مسلمان غیر مسلمان سے فائٹ کرنے کے بجائے چھپ کر بیٹھے ہو اور پھر اس پر حملہ ہو اور وہ بھاگ کر مارا جائے تو کیا وہ شہید ہے؟ جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ہمت اور جرأت کے ساتھ لڑے اگر لڑنے کا موقع ہے تو۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، لڑائی نہ ہو، اللہ سے دعا کرو۔ لیکن اگر اب مقابلہ ہو گیا، لڑنے کی بات آ گئی تو پھر ڈٹ کر کے لڑو، میدان چھوڑ کر کے مت بھاگو۔ اب یہ آدمی پہلے سے ہی چھپ کے بیٹھا تھا، اب اگر کسی نے حملہ کیا ہے تو اس کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ بھاگ کے بھی تو مارا ہی جا رہا ہے نا، بھاگ کے بھی مارا جا رہا ہے، تو لڑ کر کے مرے گا تو شہید کہلائے گا، بھاگے گا تو گنہگار ہوگا۔ کچھ عیاش مسلمان کہتے ہیں کہ جنت تو اللہ کی رحمت سے جائیں گے، تو کیوں اتنی عبادت کرتے ہو؟ تو کیا بولنا چاہیے؟ یہ جرأت کی بات ہے۔ آدمی اللہ کی نافرمانی کرے اور یہ کہے کہ اللہ تو رحیم ہے، تو اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اگر ہم نماز میں نیت کرنا بھول گئے اور ہمیں نماز پڑھنے کے دوران یاد آیا تو کیا کریں؟ نیت زبان سے اگر نہ کیا ہو تو کوئی حرج نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب تم اپنے گھر سے نکل کر کے، کارخانے اور دکان سے نکل کر کے مسجد کی طرف آئے اذان سن کر کے، تو کیوں آئے؟ نماز کے لیے آئے، یہ نیت ہو گئی۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ نماز جنازہ کی دعا کے بعد آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ حدیث پاک میں نماز جنازہ کے لیے بہت ساری دعائیں، عام طور پر ہم لوگ صرف ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دعا پڑھ سکتے، اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم اللہم برد مضجعہم اللہم نور قبرہم۔ یہ دعائیں اور بھی بہت ساری دعائیں پڑھی جا سکتی۔ غزوہ ہند کیا ہے اور کب ہوگا اس کے بارے میں بتائیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک غزوہ ہوگا اور اس میں جو لشکر ہوگا وہ ہندوستان سے نکلے گا، لیکن ہندوستان کون سا؟ جو پہلے تھا، آج کا نہیں، جس میں افغانستان، خراسان، پاکستان اور دیگر یہ سارے جو علاقے تھے سب اس میں۔ بعض حدیثوں میں خراسان کے تعلق سے وضاحت ملتی ہے، ایک لشکر وہاں سے نکلے گا جو پوری دنیا میں جتنی طاقتیں ہیں سب کو شکست دے گا، اسے غزوہ ہند سے تعبیر کیا گیا۔